گھر میں آج اذان کا پہلا دن تھا۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو اور پرسکون زندگی سے نکل کر شہر کی گہما گہمی میں آنا اس کے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ صبح کی روشنی ابھی کمرے میں پھیلنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اذان نے نیند بھری آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھا اور اٹھ کر اسے کھولنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ناشتے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ اس کا سانولا رنگ اور ایک کالے رنگ بالوں کی چوٹی اس کی سادگی کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی اور حیرت سے اذان کو دیکھنے لگی، جیسے وہ کسی اور کو دیکھنے کی توقع کر رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، وہاب کدھر ہے؟ اذان نے جلدی سے جواب دیا، میرا نام اذان ہے، میں وہاب کا چھوٹا بھائی ہوں اور آج ہی گاؤں سے یہاں آیا ہوں کام کے لیے۔ وہاب بھائی تو صبح صبح ہی کام پر نکل گئے۔ یہ سن کر لڑکی کے چہرے پر مایوسی کی ایک جھلک آئی۔ میں مکان مالک کی بیٹی ہوں اور وہاب کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو؟ اذان نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، کوئی بات نہیں، میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ ٹرے لیتے ہوئے لڑکی کو بغور دیکھنے لگا۔ لڑکی عام نظر آتی تھی، لیکن اس میں کچھ عجیب تھا، شاید اس کی آنکھوں کی گہرائی یا اس کے انداز میں چھپی ہچکچاہٹ۔ لڑکی نے ٹرے پکڑاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اذان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر بغیر کچھ کہے پلٹ گئی۔ اذان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ یہ دن کتنا مختلف ہے۔ اذان نے ناشتہ کیا اور بھائی کے بتائے ہوئے پتے پر کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ اس کا پہلا دن تھا اور وہاب نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے دفتر میں اسے کام دلوا دیا تھا۔ سارا دن کام کے دوران وہ شہر کی ہلچل اور دفتر کے ماحول سے مانوس ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو تھکا ہوا تھا، لیکن بھائی سے بات کرنے کا شوق اسے مزید متحرک کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اذان نے چہکتے ہوئے کہا، بھائی آج تمہاری مالک مکان آئی تھی ناشتہ دینے۔ وہاب کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن اذان اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ شرارت سے کہنے لگا، کیا چکر ہے؟ وہ صبح صبح تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہیں۔ وہاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں یار، یہ لوگ اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اذان نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ صرف تمہارا خیال رکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہاب نے اسے پیار سے ڈانٹا اور کہا، بس فضول باتیں چھوڑ، کام کی بات کر۔ لیکن اذان کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی عام نہیں لگ رہی تھی اور اس کا وہاب کو دیکھنے کا انداز بھی پراسرار تھا۔ دن گزرتے رہے اور وہ لڑکی ہر صبح ناشتہ لے کر آتی رہی، یہاں تک کہ شام کا کھانا بھی اکثر وہی دے کر جاتی تھی، لیکن اذان کو اس کی موجودگی میں کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہاب تو اس کی عادتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اذان کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ بھڑکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہاب کے لیے اس کی ہمدردی سے کہیں زیادہ کوئی اور بات چھپی ہو۔ اذان جانتا تھا کہ وہاب بھائی کی منگنی ان کی تایازات کزن سے ہو چکی تھی اور اسی لیے وہ کسی دوسری لڑکی کی جانب کبھی دلچسپی نہیں دکھاتے تھے، لیکن اس لڑکی کا رویہ اور نظر انداز کرنا ہر گزرتے دن کے ساتھ اذان کو اور زیادہ الجھا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں نے کام میں خود کو مصروف کر لیا۔ شہر کی زندگی ان کے لیے نئی تھی، لیکن جلد ہی وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف گاؤں سے اماں کا مسلسل اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ دونوں جلد از جلد واپس آ جائیں۔ ایک شام جب وہاب اور اذان کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اذان نے کہا، بھائی اماں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس آ جانا چاہیے۔ وہاب نے گہری سانس لی اور کہا، پہلے کچھ ضروری کام ہیں، انہیں نپٹا لیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اگلے دنوں میں اذان نے نوٹ کیا کہ لڑکی کا رویہ اور عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر گمسم سی دکھائی دیتی ہے اور کبھی کبھار اذان کو لگتا تھا کہ وہاب کے ساتھ بات کرتے وقت اس کے چہرے پر کوئی پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو جاتی تھی۔ ایک رات جب اذان سونے کے لیے لیٹا تو اسے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہاب گہری نیند میں تھا، لیکن اذان نے ہمت کر کے اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا۔ باہر وہی لڑکی تھی جو خاموشی سے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اذان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر واپس بستر پر آ گیا، لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اذان بستر پر لیٹا کافی دیر تک اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔
آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو وہاب کو دیکھتے ہی بدل جاتا تھا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونجتے رہے، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح حسب معمول دروازے پر دستک ہوئی اور وہی لڑکی کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اذان نے دروازہ کھولا اور سیدھے لہجے میں پوچھا، کیا تم رات کو ہمارے کمرے کے باہر آئی تھی؟ لڑکی نے حیرانی سے جواب دیا، نہیں، میں بھلا رات کو کیوں آتی؟ اذان کو یقین تھا کہ وہی وہاں تھی، لیکن لڑکی جواب اور انداز نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ 2 دن گزرے اور آخر کار دونوں بھائیوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب وہ اپنا سامان پیک کر رہے تھے تو وہی لڑکی کھانے کی ٹرے لیے آئی۔ اس نے سامان دیکھا تو چند لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک آئی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ اذان واپس جا رہا ہے۔ لیکن جب اذان نے بتایا کہ وہاب بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں تو اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور اچانک غصے میں بولی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے گھر کے فرد بن چکے ہیں اور اب ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاب اس کی بات پر چپ رہے، لیکن ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی اداسی دکھائی دی۔ اذان نے جان بوجھ کر وہاب کے منگیتر کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اب ہم بھائی کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے ہاتھوں سے ٹرے گر گئی اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے والے پوشن میں چلی گئی۔ اذان نے وہاب سے کہا، بھائی، مجھے لگتا ہے یہ لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اذان، تم جانتے ہو کہ میری منگیتر عائزہ ہے اور میں صرف اسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے پہلے ہی اسے صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ اذان نے کہا، بھائی، شاید وہ خود سمجھ لے، لیکن اب اس کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے۔ جانے سے پہلے دونوں بھائی نیچے والے پورشن میں اس سے ملنے گئے۔ وہاں کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، ایک عمر رسیدہ آدمی کتاب پڑھتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے موٹے شیشے کی اینک پہن رکھی تھی اور ان کے طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہاب نے کہا، انکل، ہم اجازت چاہتے ہیں، سوچا آپ سے مل کر جائیں۔ آدمی نے چند لمحے کے لیے انہیں گھورا اور کہا، بیٹا، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھو ذرا، چائے تو پی لو۔ وہاب نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں انکل، ہم نکلنے والے ہیں، ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی، لیکن اس آدمی کے اصرار پر انہیں بیٹھنا پڑا۔ آدمی نے اندر آواز دی، مہرو بیٹا، وہاب اور اس کا بھائی آئے ہیں، ان کے لیے چائے لے آؤ۔ کچھ ہی دیر میں لڑکی باہر آئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسی وہ رات بھر روئی ہو۔ وہاب اور اذان کے سامنے آ کر بھی وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہرو چائے لے کر آ گئی۔ اذان نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو اس کا ذائقہ عجیب سا لگا، جیسے چائے کی بجائے کوئی اور چیز ہو۔ وہاب کے چہرے پر بھی کچھ عجیب تاثرات تھے، جیسے وہ بھی یہی محسوس کر رہے ہوں۔ چائے پیتے ہی دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کی پلکیں بھاری ہو رہی ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخری چیز جو اذان کو یاد تھی وہاب کا چہرہ اور کمرے کا دھندلا منظر تھا، پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اذان اور وہاب کے سامنے جو منظر تھا وہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ پراسرار اور غیر حقیقی تھا۔ وہ ایک ایسے شاندار کمرے میں موجود تھے جو کسی محل کا حصہ لگ رہا تھا۔ ہر چیز، چاہے وہ دیوار کے نقش و نگار ہو یا چھت سے جھولتے سونے کے فانوس، ایک شاہانہ انداز کو ظاہر کر رہی تھی۔ اذان نے دھیرے سے وہاب کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بھائی، یہ سب خواب لگ رہا ہے، لیکن یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہاب کچھ جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر مہرو داخل ہوئی۔ وہاب اور اذان دونوں حیرت سے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ اب وہی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو روز صبح ناشتہ لے کر آیا کرتی تھی۔ اس کا لباس کسی شہزادی جیسا تھا، سفید اور سنہری رنگوں میں ڈوبا ہوا، اور اس کی جلد پہلے سے کہیں زیادہ چمکدار اور گوری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں اور اس کا پورا وجود ایک انجان اور دلکش راز کو ظاہر کر رہا تھا۔ مہرو کے ہاتھوں میں کھانے کی ایک ٹرے تھی، لیکن اس کے قدم بالکل خاموشی تھے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ وہ دھیرے سے آگے آئی اور میز پر کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ اذان نے ہمت جٹا کر پوچھا، مہرو، یہ سب کیا ہے؟ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ مہرو نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں لانا چاہتی تھی، تم دونوں کے لیے یہ جگہ ہمیشہ سے بنی تھی۔ یہ جنات کی دنیا ہے۔ وہاب نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہمیں واپس جانے دو۔
مہرو کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مان پڑی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک نمودار ہوئی۔ واپس؟ وہ بولی، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں سے کوئی بھی میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اذان اور وہاب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اذان نے کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہمیں جانے دو مہرو۔ مہرو نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ سب تمہارے وہاب کی وجہ سے ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک محبت پیدا کی، ایک ایسی محبت جو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاب نے کبھی اسے پہچانا ہی نہیں۔ اب جب تم لوگ جا رہے ہو تو میرا دل یہ نہیں مان سکتا۔ وہاب نے کہا، مہرو تمہیں مجھ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کے چہرے پر غصے کی ایک نئی لہر چھا گئی۔ یہ سب تمہاری دنیا کے اصول ہیں، وہ بولی، میری دنیا میں محبت کسی اصول کی پابند نہیں ہوتی، اور اب تم دونوں کو میری دنیا کا حصہ بننا ہوگا، جنات کی دنیا کا۔ اذان نے ہمت کر کے سوال کیا، تمہاری دنیا؟ مہرو تم کون ہو؟ مہرو نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ کمرے میں ایک سرد ہوا چلنے لگی اور روشنی مدھم ہونے لگی۔ مہرو کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کے ارد گرد ایک پراسرار روشنی کا حلقہ بن گیا۔ میں ایک جن زادی ہوں، سردار جنات کی بیٹی، میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، وہ بولی، میرا تعلق ایک ایسی دنیا سے ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں تم دونوں کو اپنی دنیا میں شامل کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہاب اور اذان نے صورتحال کی شدت کو سمجھ لیا۔ وہاب نے اذان کو اشارہ کیا کہ وہ دروازے کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی اذان نے قدم بڑھایا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مہرو نے ایک گہری ہنسی کے ساتھ کہا، یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دونوں بھائی مہرو کے ارادوں کو سمجھ چکے تھے، انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا، لیکن مہرو کے پراسرار طاقتوں کے سامنے وہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ مہرو کی پراسرار طاقتوں کے سامنے وہاب بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے مہرو کی آواز آئی، میں ایک جن زادی ہوں اور وہاب میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ تم میرے لیے یہاں رک نہیں سکتے۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا بھی بہت خوش ہیں، وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہاب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مہرو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، جب سے یہاں آیا ہوں میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، محبت کرنے والے ایسے نہیں کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میری جان لے لو، کیونکہ میں اپنی منگیتر عائزہ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب سے یہاں آیا ہوں تم لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے اتنی ہی عزت ہے۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جو کچھ دیر پہلے ہوا میں اڑ رہی تھی اب زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اذان نے یہ سب دیکھا تو مہرو کے قریب جا کر کہا، مہرو تم خود وہاب بھائی سے محبت کرتی ہو، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے جدا ہو جائیں؟ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو پلیز میرے بھائی کو جانے دو اور اس کی جگہ میں یہاں رہ لوں گا۔ مہرو نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ اذان گڑبڑا گیا اور جواب دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں محبت کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تم شروع دن سے ہی بہت اچھی لگی ہو، لیکن وہاب بھائی اور عائزہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہاں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اتنے میں مہرو کے والد جو جنات کے سردار تھے کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، مہرو تم نے تو ایک انسان سے ہی شادی کرنی تھی نا، تو اذان بھی بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مہرو خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سردار ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا یہاں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ کیا کروں، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ضد کے آگے میں آپ لوگوں کو یہاں لے آیا ہوں، ورنہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم بہت مہمان نواز ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف میں اور وہاب بھائی تھے۔ وہاب نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، تمہارا یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ تم مہرو کو کب سے پسند کرنے لگے؟ میں ہنس دیا اور کہا،
جب ہماری بے ہوشی کے بعد آنکھ کھلی اور میں نے اس شہزادی کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہاب نے مذاق کرتے ہوئے کہا، تو تم اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اس وقت بھی نہیں، لیکن جب پہلے دن اس نے آ کر مجھے ناشتہ دیا تب مجھے لگا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ عائزہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ وہاب نے کہا، کیا خیال ہے جب ہم جنات کی دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ باہر کی سیر کی جائے؟